کل والے درس میں سورہ رعد کے قوائف ذکر ہوئے تھے کہ اس کے اندر کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کا موٹا خلاصہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی صداقت، حقانیت بیان فرمائی کہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ بالکل برحق ہے، واقع میں اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ کوئی نہ مانے، کوئی اس میں شک کرے، لیکن واقع میں فی الحقیقت اس میں کوئی شک نہیں، وہ تیرے رب کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ انسان کی فطرت ہے وہ ہمیشہ رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں چلتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ اور کامل قدرت پہ ایسے دلائل ذکر کیے تھے جس کا تعلق عالم بالا سے، عالم۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے اور معلق کیا ہے، بغیر ستونوں کے معلق کیا ہے، فضا میں کوئی ستون نہیں ہے، فضا میں وہ لٹکا ہوا ہے بغیر ستون کے۔ چھوٹی سی چھوٹی چھت وہ بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے کتنی بلندی پہ کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورج، دیکھیں صرف سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا، کتنا چھوٹا لگتا ہے۔ اور پھر زمین اور اس کی درمیانی مسافت جو ہے وہ 9 کروڑ 30 لاکھ ہے مربع میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ قیامت کے دن صرف 2 میل کی مسافت ہوگی، پھر کتنی گرمی ہوگی۔ اگرچہ چاند زمین سے نسبتاً چھوٹا ہے، تو سورج جب اتنا بڑا ہے زمین سے، زمین کتنی بڑی ہے، پھر سورج اس سے اتنا بڑا ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر آسمان کتنا، اور اللہ کی کرسی آسمانوں سے بھی زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اس کے سامنے ایسے جیسے چابیوں کو چھوٹا سا چھلا بڑے میدان میں پڑا، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، تو پھر اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کتنا بڑا ہوگا، اس سے اندازہ لگا دیں۔ اور یہی اللہ کی کامل قدرت کے یہ جو دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کے بنانے میں شریک ہوا ہو تو پھر تو وہ بھی خدا ہو سکے گا، عبادت کے لائق ہو سکے گا، ضروریات پوری کر سکے گا، حاجات پوری کر سکے گا، انسان کی بگڑی بنا سکے گا، اس کے کاموں کا انتظام کر سکے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کاموں میں کسی اور کے تعاون کی ضرورت نہیں پڑی، مدد کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر انسانی ضروریات پوری کرنا وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں
اس میں غیر کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ اگرچہ اللہ نے سراہر سے یہاں فرمایا ہے یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر اور انتظام وہ کرتا ہے، آسمانوں کے کام ہے، فرشتوں کے کام ہے، اوپر والی مخلوق کے کام ہے، زمین والی مخلوق کے کام ہے، زمین کے نیچے جو مخلوق رہتی ہے اس کے کام ہے، سمندر کے اندر، سمندر سے باہر، خشکی تری، تمام مخلوق کے جتنے کام ہیں سب کے کام کا انتظام وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت پہ اور اپنی وحدانیت پہ عالم بالا سے دلائل قائم کیے کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا، بلندی پہ معلق کیا، معلق بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کوئی جنت دوزخ والی بات نہیں ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن ہمیں دیکھا نہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، نظر نہیں آتی دونوں، لیکن یہ تو رب کائنات کہہ رہے خود تم دیکھ رہے ہو آسمان کو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند اور سارے سیاروں کو تمہارے کام پہ لگا دیا، خدمت پہ لگا دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ سورج بھی اللہ کے حکم سے ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند بھی لگا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس طرح ساری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک، قیامت تک۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا درہم برہم ہو جاؤ، نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان گر پڑیں گے، سورج چاند ستارے سارے گر پڑیں گے، ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہو جائیں گے، اور یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھو میں کتنی تفصیل سے دلائل بیان کر رہا ہوں، کتنی تفصیل سے دلائل بیان کر رہا ہوں۔ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ظلم سے بچ سکتا ہے، گمراہی سے بچ سکتا ہے، غفلت سے بچ سکتا ہے، اور اپنے لیے دائمی کامیابی کا سامان کر سکتا ہے۔ جس کا بن جائے، جس کا یہ نظریہ بن جائے، جس کا عقیدہ بن جائے، جس کا یقین بن جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے اتنے جو دلائل جو میں دیتا ہوں تفسیر سے، میرا مقصد ہے میرے بندے کا یقین آ جائے، اس بات دل و دماغ میں اتر جائے میں نے ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا۔ یہ تو گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنی کامل قدرت پہ، جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے، عالم بالا سے دلائل قائم کیے تھے۔ آج کی آیات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیچے کے جہان دنیا سے اپنی وحدانیت اور کامل قدرت پہ دلائل قائم کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے مد الارض، زمین کو پھیلایا۔ زمین بظاہر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، پھیلی ہوئی، لیکن سائنسدان بھی کہتے ہیں یہ گول ہے، گیند کی طرح گول ہے۔ اور 6 صدی کے بہت بڑے مفسر قرآن امام راضی، امام ابوبکر جساس اور دیگر مفسرین بھی کہتے ہیں کہ یہ گیند کی طرح گول ہے، لیکن یہ زمین جو ہے نا، اس کا قطر بہت بڑا ہے، اس کا قطر تقریباً 24,000 میل ہے، 24,000 میل۔ تو ظاہر ہے جب یہ اتنی پھیلی ہوئی ہے تو گول نظر نہیں آتی، گول نظر نہیں آتی۔ جس کا قطر 24,000 میل ہو، 24,000 وہ بھی میل، وہ کیسے ہم اس کو گول محسوس کریں؟
انسان اس کو گول محسوس نہیں کرتے، ہے گول۔ اللہ اکبر۔ باقی کروں کی طرح یہ بھی ایک کرہ ہے، جو لوگ چاند پہ گئے وہ اس کے قائل ہیں کہ زمین گول ہے، اور باقی کروں کی طرح یہ بھی ایک گول کرہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنی پھیلی ہوئی ہے تو، اور قطر اس کا اتنا بیلوں پھیلا ہوا ہے تو یہ پھیلی ہوئی لگتی ہے، گول نہیں۔ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی۔ زمین کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے زمین کی کہ انسان اس میں چلتا ہے، پھرتا ہے اور کھودتا ہے، اس کو فصلیں اگاتا ہے۔ حقیقت میں اگانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ محنت کرتا ہے، بغیر ظاہری سبب یہ بنتا ہے، یہ کاشت کرتا ہے، کھودتا ہے اس کو، اور پھر اللہ کے حکم سے اسے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے پھل پیدا ہوتا ہے، پھول پیدا ہوتے ہیں، اور بھی سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ مکان بناتا ہے، یہ اس پہ چلتا پھرتا ہے، لیکن یہ زمین معبود نہیں ہے۔ بعض لوگ زمین کو بھی معبود سمجھتے ہیں، معبود، یہ ہماری معبود ہے، عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جو چیز عام انسانوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو، پاؤں کے نیچے ہے، اور مخلوق ہو پھر پاؤں کے نیچے پامال ہو، معبود نہیں بن سکتی۔ معبود تو وہ ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھوجل پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ زمین دوسری جگہ ہے، ان تمیل بھی، تاکہ یہ زمین ڈولنے نہ پائے، انسان کے چلنے پھرنے سے حرکت نہ کرے، ہلے نہ، مضطرب نہ ہو۔ مضطرب سب کا ایک معنی ہے، یعنی ہلنے نہ پائے، ڈولنے نہ پائے۔ ظاہر ہے یہ جب حرکت کرے گی، ہلے گی، تو پھر تو زلزلے کی طرح کیفیت ہوگی، پھر انسان اس پہ کیسے چلے گا پھرے گا؟ اللہ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہلے نہ، انسان کے چلنے پھرنے سے، انسان کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس پہ جو ہے وہ دوڑاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں اس پہ دوڑاتا ہے، اور کتنے انسان اس پہ بستے ہیں تاکہ یہ ہلے نہ۔ یہ تو عام فہم معنی ہے، دوسری جگہ اللہ نے سرار سے ارشاد فرمایا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اضطراب کا معنی یہ کیا ہے تاکہ انسان پریشان نہ ہو، کہ انسان کی بہت ساری ضروریات پہاڑوں میں، یہ جو میدانی علاقے میں انسان رہتے ہیں، ان تک پانی کیسے پہنچتا ہے؟ ان تک پانی پہنچنے کا ذریعہ پہاڑ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑوں پہ تقریباً سارا سال برف جو ہے نا، برف پڑی رہتی ہے، اور یہ برف پگھل کے زمین کی جو خاص رگیں ہوتی ہیں، رگیں، ان رگوں کے ذریعے قدرتی سپلائی لین جو ہے اس کے ذریعے پانی اندر اترتا، اور پھر پہاڑ کے اندر اندر چلتا ہے، وہ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھو گا پہاڑ میں کہیں کہیں چشمے نکل آتے ہیں، پرنالے نکل آتے ہیں، کہیں ندیاں اور نالے نکل آتے ہیں۔ پھر یہ پہاڑ ندی، نالے اور نہروں اور دریاؤں کے لیے منبع ہے، یہ منبجات ہے یہ۔ اور پھر یہی پہاڑ ہے کہ سونا بھی انہی سے پیدا ہوتا ہے، چاندی انہی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوہا، کوئلہ اور بہت ساری قیمتی پتھر وغیرہ، یہ ساری چیزیں پہاڑوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی انسان کی ضروریات ہے۔ انہی کو انسان استعمال میں لا کے اپنی زندگی خوشگوار گزارتا ہے، خوشگوار۔ تو انہوں نے ان تمیل بہم، اصل میں اللہ تمیل بہم، کہ ڈولنے نہ پائے، مضطرب نہ ہو۔ اس اضطراب کا ترجمہ انسانی اضطراب اور پریشانی سے کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ پہاڑ نہ بناتا، انسان بہت ساری ضروریات سے محروم رہتا۔
جہاں اللہ نے زمین کے اندر اس کی بہت ساری ضروریات رکھی ہے، وہاں اللہ نے پہاڑوں کے اندر بھی زمین سے جو ہم فصلیں اگاتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، پھل، پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں سے۔ اگر دریا ہے تو منبع پہاڑ ہے، اور پھر ان دریوں سے پھر نہریں نکالتے ہیں لوگ، نہریں، دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، کئی چشمے ہیں، کئی پرنالے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ساری کی ساری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی، اور زمین کو ایسا بنایا کہ انسان کی ضروریات کا سارا سامان اس میں رکھ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انسان کا خادم بنا دیا، انسان کا خادم بنا دیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی، اور خاص کر عمر فاروق کی زندگی، ان کے واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر اللہ کا بن جائے تو اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا۔ پھر اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان فرمان بردار ہو جاتے، جانور فرمان بردار ہو جاتے، کہ بظاہر جن چیزوں کو ہم غیر جاندار تصور کرتے اور سمجھتے ہیں یہ بھی فرمان بردار ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں زلزلہ آیا، زمین پہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا تیرے اوپر میں نے انصاف قائم نہیں کیا، عدل قائم نہیں کیا، پھر ہلتی کیوں؟ بعض روایت میں کہ پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ درہ تھا، کوڑا تھا ہاتھ میں، وہ مارا زمین، جس کوڑے کے ذریعے آپ عدل قائم کرتے تھے، اور اس کوڑے سے لوگ ڈرتے تھے، لرزتے تھے، وہ مارا زمین پہ۔ زمین اسی وقت زمین کا ہلنا رک گیا، زلزلہ تھم گیا، اور دریا کی لہروں میں جب پرچھی ڈالی تو لہریں بھی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ دریا کی لہریں، پانی نیچے گیا، انہوں نے پرچھی ڈالی، اوپر آ گیا۔ ایسے ہی آپ جب تک حیات تھے، کسی درندے نے، کسی چرواہے کا کوئی بکرا یا بکری جو ہے وہ نقصان اس کو نہیں پہنچایا، کسی جانور کو کاٹا نہیں تھا، کھایا نہیں تھا، اور جس دن آپ دنیا سے گئے اس دن بھیڑیا کھا گیا تھا بکری کو۔ چرواہا سمجھ گیا کہ آج عمر فاروق دنیا میں نہیں رہے، اور جب پتہ کیا تو اسی وقت باقی ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کس بات کی دلیل ہے؟ پھر آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا، آپ نے اللہ کے محبوب کی صحبت پہ رہ کے جب سیکھا تو اللہ نے ایسا بدلا، زبان سے جو کچھ نکلتے وہی ان کی زبان سے نکلا ہوا بول عرش معلیٰ سے قرآن بن کے اترتا، قرآن بن کے بجا اللہ کے سچے معنوں میں خاتم بنے تھے، اللہ کے اس دین کے عامل بنے تھے سچے معنوں میں۔ آج خدا وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، ہم بدلے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا وہ یقین نہیں رہا جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، ہمارا وہ بھروسہ نہیں رہا جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ نہیں، آج اگر ہم بدل جائیں، قرآن کو سینے سے لگا کے مکمل اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں، اللہ ہمارا یقین اسی طرح بنا دے گا جیسے ان کا بنا ہوا تھا۔ پھر ہم ہاتھ اٹھیں گے، خالی نہیں آئے گا، ہم زمین کو حکم دیں گے، ماننے پہ مجبور ہوگی، پانی کو حکم دیں گے، ماننے پر مجبور ہوگا، ہوا کو، فضا کو، ہر چیز کو اللہ تابع بنا دے گا۔ کیا تم نے فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ ایک اور صحابی جو ایک مشہور شہر ہے، پہلے میں نام بھی بتایا تھا آپ کو، جو انہوں نے آباد کیا تھا، اس علاقے کو فتح کر کے پھر اس شہر کو آباد کیا تھا، جنگل تھا سارا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو آتا ہے، جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے اعلان کیا، درندے نکل جاؤ، نکل گئے سارے، ہم نے شہر کو آباد کرنا ہے، نکل جاؤ، نکل گئے۔ وہ صحابی جو فاتح تھا ان علاقوں کا، حضرت عمر فاروق کے علاوہ، انہوں نے اس شہر کے کنارے کھڑے ہو کے، وہاں بڑے درندے تھے، شیر، چیتے وغیرہ، ریچھ، اعلان کیا تھا کہ میں نے اس جنگل کو آباد کرنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے خادموں کے لیے، یہاں جتنے درندے ہو نکل جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کھڑے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، پھر شیر کے شیر، چیتے کے چیتے، ریچھ کے ریچھ، سارے کے سارے نکل گئے وہاں۔ اللہ پھر ساری چیزوں کو تابع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی بولی ان کو اور ان کی بولی اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن کے ہوتے ہوئے غیروں سے قوانین مانگ رہے ہیں، غیروں سے، قرآن کے ہوتے ہوئے غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ آج ہمیں شکل و صورت بھی غیروں کی اچھی لگتی، لباس غیروں کا اچھا لگتا ہے، ہمیں کھانے پینے کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے وہ ہمیں غیروں کے اچھے لگتے ہیں، اور قرآن نے جس کامیاب طریقوں کا ذکر کیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے، وہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم درند اور کائنات کے مخدوم کیا بنیں گے؟ انسانوں کے ہاں بھی ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں، سب سے زیادہ ذلیل، اور ہر جگہ ہم پیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں پھر قرآن کی طرف لے آئے۔ اچھا جی، اور رکھ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر بھوجل پہاڑ و انہارا اور نہریں، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے، جعل فیہا، بنایا اس نے زمین میں، پیدا کیا اس نے زمین میں، زوجین قسمیں، اثنین دو دو، زوجین قسمیں، اثنین دو دو، بعض کہتے ہیں اس کا مطلب نر مادہ، پھلوں میں بھی نر مادہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ دو دو کا مطلب کڑوا، میٹھا، پھیکا، اور اسی طرح جو ہے وہ ترش، ترش، مختلف ذائقوں والے، مختلف رنگتوں والے۔ اللہ یہاں خود کہہ رہے ہیں زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، پھل ایک قسم کا ہے، ایک درخت پہ اگتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پھیکا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے، اور کوئی جو ہے وہ میٹھا ہے۔ یہ جس بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس کو قانون نیچرل کہتے ہیں، نیچرل، یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں چلانے والا ہوں، میں چلانے والا ہوں، خود بخود یہ چلتا نہیں۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی چیز خود بن نہیں سکتی، خود بن نہیں سکتی، بننے کے بعد خود چل نہیں سکتی۔ گاڑی دیکھ لیں، بنانے والا پھر چلانے والا بھی ہوتا ہے، یہ عمارت دیکھ لیں، بنانے والا پھر چلانے والا بھی ہے، بنانے والے نے بنا لی، آج اگر اس میں نماز پڑھانے والا نہ ہو، پڑھنے والے نہ ہوں، تو یہ کیسے چلے گی عمارت؟ بس اللہ نہ کرے وہ وقت ویران ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود نہیں، بخود نہیں ہو رہا، میں کرنے والا ہوں۔ اس سے میری قدرت کا اندازہ لگا لیں، ایک درخت پہ، ایک پانی کے ساتھ، ایک زمین میں اگنے والا پھل ایک قسم کا نہیں ہے، رنگت میں بھی اختلاف اور ذائقے میں بھی۔ پھر یغشی اللیل النہار، میں ڈھانپ دیتا ہوں رات کو دن پہ، چڑھا دیتا ہوں رات کو دن پہ، اوڑھ دیتا ہوں رات کو دن پہ، جیسے کوئی کپڑا لے کے کسی چیز پہ اوڑھ دے، ایسا ہی میں ڈھانپ دیتا ہوں دن کو رات سے۔ یہ دن اور رات اگر نہ آئے تو پھر انسان کا نظام کیسے چلے؟ دن کو کمائے کیسے، رات کو سوئے کیسے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں البتہ نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں ایسے لوگوں کے واسطے کہ جو غور فکر کرتے ہو، غور فکر کرتے ہو، سوچتے ہو۔ کس چیز کے دلائل ہیں؟ میری کامل قدرت کے، کہ اللہ کی جتنی طاقت اور قدرت ہے ایسی کسی اور کی نہیں، اور میری وحدانیت کے،
ظاہر ہے اتنی کامل قدرت والا کوئی اور نہیں ہے، تو جب ظاہر ہے کوئی اور نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی خدا بھی اور نہیں، عبادت کے لائق بھی اور نہیں، معبود حقیقی بھی کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت ہوگی، اللہ قیامت لانے پہ قادر ہے، جو اتنے بڑے کام کر سکتا ہے تو قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ بغیر سانچے کے، نمونے کے، مادے کے، آلے کے، مٹیریل کے آسمان زمین کو بنائے، ایسا بنائے کہ جو بھی کہے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ انسان ایسا بنائے جو کچھ کہے تو جو کوئی دیکھے تو سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ فرماتے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، سانچہ بھی آ گیا، نمونہ آ گیا میرے سامنے، اب دوبارہ بنانا کیسا مشکل ہے؟ تم سب کا بنانا میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ایک نفس کا بنانا، ایک انسان کا بنانا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں، مختلف خطے ہیں زمین کے مختلف خطے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی زمین سخت ہے، کوئی زمین نرم ہے، کوئی زمین سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی مٹیالے رنگ کی ہے زمین، کوئی کس رنگ کی، کوئی کس رنگ کی، پھر کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کہاں کئی ریت ہے، کئی مٹی ہے، اللہ لیکن ہے ملی ہوئی، ساری کیا ہے؟ ملی ہوئی۔ تو ایسا ہی انسان بھی ہے۔ انسان حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کا کہ مختلف زمین کے مختلف حصوں سے، قطعوں سے مٹی لے آؤ، چنانچہ کسی جگہ کی مٹی سخت، کسی جگہ کی نرم، کسی جگہ کی سرخ، کسی جگہ کی سفید، کسی جگہ کی کالی۔ تو اس اعتبار سے انسان بھی کوئی گورا، کوئی سفید، کوئی کالا، کوئی سخت مزاج، کوئی نرم مزاج، اور کوئی انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ بدبخت، کوئی نیک بخت، کوئی اچھے اخلاق والا، کوئی برے اخلاق والا۔ لیکن قیامت کے بعد جو زمین قائم کی جائے گی، جو پیدا ہوگی زمین، چاندی کی ہوگی یا کسی اور چیز کی، وہ ساری کی ساری سفید ہوگی، ساری کی ساری سفید ہوگی، اس کی مختلف رنگتیں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسے فرمایا کہ اور زمین میں بھی قطع اور مختلف خطے ہیں، متجاورات جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، وجنات من عناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، مختلف چیزوں کی کھیتیاں ہیں۔ ابھی ہم سوال گئے تھے، بال شادی کے چلے چلتے ہیں سوال، میں نے نہیں دیکھا تھا، کبھی شادی دیکھ لیں تو وہاں جدھر جائے آڑو کے باغات ہیں، جیسے جنگلات ہو، جنگلات کی طرح باغات۔ یہ جو لڑکا آیا تھا، اس کے گرم ٹیرے تھے، اس کا چچا نے یہاں مفتی کورس کیا تھا کوئی 8-9 سال پہلے، تو اور یہ بڑا خادم لڑکا ہے، بڑی خدمت کی تھی، بڑا عاجز، اور اس کی شرافت کی علامت چچا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہیں جن کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر تنخواہ کے تم بیٹھ جاؤ۔ بغیر تنخواہ کے بیٹھا ہوا تھا، 2-3 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن بڑا عاجز، بڑی خدمت کی، سارے مہمان اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ علاقہ ایسا ہے کہ ساری جگہ سواد میں جہاں جائے بس آڑو، اور ایک خاص قسم کا آلو بخار ہے جس میں پانی نہیں ہوتا، ایک تو پانی والا آلو بخار ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس میں پانی نہیں ہوتا، تو اور مزے کا ہوتا ہے، اس کے باغات ہیں۔ پھر بڑا جو یہ امروک ہے، اس کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، سیب کے، اور آج کل یہ جو سرخ قسم کا سیب آتا ہے، سرخ قسم کا، تو ہمارے بڈگرام میں خاص کر یہ وہی کا سواد کا، جس کی سرخ لکیر ہے جس پہ، اس کے باغات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے باغات ہیں۔ اور بعض علاقوں میں یہ آلو اور یہ گوبھی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہ کالام جو ٹھنڈے علاقے، زیادہ ٹھنڈے، اب کالام میں جب ہم گئے ہمیں سردی لگی، پھر آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ ہمیں دھوپ لگانی پڑی، ساون جیسے مہینے میں ہمیں دھوپ لگانی پڑی۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ یہ انگور، یہ کھیتیاں، اور ایسے کھجور کے درخت اور باغات، اللہ فرماتے ہیں یہ کس نے تمہارے لیے اگائے؟ آپ کا تو کام صرف یہ گٹھلی بیچ میں رکھتے ہیں، لیکن گٹھلی ہڈی کی طرح سخت گٹھلی سے
कोमपल जैसी नर्म और नाजुक चीज़ जिसको मसल दे तो ख़त्म हो जाए, वो निकालने वाला कौन है? और फिर मनो मिट्टी को फाड़ने वाला उस कोमपल के लिए फाड़ने वाला कौन है? वो मेरी जान है। यही वजह मैं न चाहूँ तो सारी की सारी फसल तबाह हो जाए। इस साल स्वाद वाले भी कह रहे थे कि हमारी जो आड़ू के दरख्त हैं, बागात हैं, जो पूरे स्वाद में तकरीबन फैले हुए, जिधर जाओ तो बागात 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 जंगलात की तरह। कह रहे यहाँ जो है ना बहुत सारी आंधी, बहुत सख्त तेज़ आंधी आई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, शैलोले भी पड़े थे। उसकी वजह से हमारी ये फसलें बहुत सारी तबाह भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने आड़ू जो है ना उसे दरख्तों से तोड़ के इस तरह ढेर बना के ज़ाया कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये हकीकत में ये मेरी कुदरत के करिश में, जिसकी वजह से तुम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। फिर हम घरों में बैठे हुए हैं, आड़ू कहाँ पैदा होता है, आम कहाँ पैदा होता है, सेब कहाँ पैदा होता है, पपीता कहाँ पैदा होता है, किस किस का आदमी नाम ले रहे किस चीज़ का, लेकिन पहुँचता है हमारे मुंह में, घर के अंदर। इसलिए तो हम शुरू में कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे करना चाहता है, मेरी अगर मदद न होती, मेरा हुक्म न होता, मशीयत न होती, तेरे मुंह के अंदर जो एक एक लुक़मा पहुँचता है, बड़े मज़े से लेते हो, घर के अंदर बैठ के, कालीनों पे बैठ के, मज़े ले लेके, ये एक लुक़मा भी न पहुँचता। वनखीलन, और खजूर के दरख्त, सिनवानुन, ऐसे जो एक तने पे खड़े हों, सिनवानुन एक तने पे खड़े हों, बग़ैर सिनवान, और ऐसे भी जो एक तने पे नहीं, ऊपर जाके दो तने हो जाते हैं। अमूमन आम दरख्त में अमूमन उनके दो तने होते हैं, ऊपर फिर एक तने से कई तने बन जाते हैं। और खजूर का दरख्त अमूमन एक तना होता है उसका, आखिर तक चोटी तक, इल्ला माशाअल्लाह। युस्क़ा बिमाए वाहिद, उनको शराब किया जाता है एक ही पानी से। फिर देखो रंगतें मुख्तलिफ, जायक़े मुख्तलिफ। ये सारी चीज़ें अगर इंसान गौर फिक्र कर ले, मेरी कामिल कुदरत, मेरी वाक़दानियत के दलाइल है। मनफ़ज़्लु बाज़ अला बाज़ फ़िल उकल, और हम फजीलत देते हैं बाज़ को बाज़ पर खाने में, कोई मीठा, कोई फीका, कोई खुश्क, कोई ज़्यादा अच्छे जायक़े वाला। देखें एक किस्म का आप सेब ले आते हैं बाज़ार से, सारे दाने एक जैसे नहीं होते, कोई ज़्यादा मीठा और कोई ज़्यादा मीठा नहीं होता। आड़ू ले आए, सारे एक जैसा नहीं होता, कोई ज़्यादा मीठा और कोई कम मीठा। पानी एक है, ज़मीन एक है, दरख्त एक है। अल्लाह कह रहे ये मैं कुदरत समझाता हूँ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें अलबत्ता दलाइल है, मेरी कामिल कुदरत और वहदानियत की निशानियाँ हैं ऐसे लोगों के लिए जो समझ से काम लेते हों, अक़ल से काम लेते हों, अक़ल को इस्तेमाल करते हों। अल्लाह हमें भी उन समझदारों में बना दे।